بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی روز اپنی نند کے ساتھ سونے کی ضد کرتی۔ اگر میں اسے کمرے میں آنے کا کہتا تو رونا شروع کر دیتی۔ مجبوراً مجھے اسے نند کے کمرے میں بھیجنا پڑتا۔ میں اپنی بیوی کی اس حرکت سے کافی زیادہ پریشان تھا۔ ایک روز جاننے کے لیے بہن کو اپنے کمرے میں سلا دیا۔ جیسے ہی میری بیوی اپنی نند کے کمرے میں گئی تو میں بہن کے کپڑے پہن کر کمرے میں داخل ہوا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ شادی کے ہنگاموں سے فارغ ہو کر دوستوں کو رخصت کر کے جب میں دلہن کے کمرے میں گیا تو وہاں پر میری دلہن سجی سنوری بیٹھی تھی اور بے حد پیاری لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر میرے دل کو سکون آ گیا۔ اب تک میں نے صرف اس کی تصویر دیکھی، اسے سامنے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ جتنی وہ تصویر میں خوبصورت لگتی تھی اس سے کہیں زیادہ حقیقت میں حسین تھی۔ آج تو وہ حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ میرا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا اور یہ میری چھوٹی بہن مریم کا کام تھا، جس کی عمر 22 سال تھی۔ میری بہن مریم میری شادی پر بے حد خوش تھی، کیونکہ میں اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ میں گاؤں کی حویلی کا اکلوتا بیٹا اور ساری جائیداد کا وارث تھا۔ میں اپنی بہن کے قریب جا کر رک گیا اور اپنا گلا کھنگار کر اسے مخاطب کرنا چاہا، کیونکہ اس نے نظریں نیچی کر رکھی تھی۔ میرے اندر آنے پر بھی اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ میں نے کہا، بہت پیاری لگ رہی ہو تم، اور اسی جوڑے میں منہ دکھائی کا ہار اس کے سامنے کرتے ہوئے تعریف کی۔ اس نے ایک پل کو ہار کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا، میرے ہاتھوں سے وہ سیٹ لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت عجیب لگا، کسی انہونی کا احساس ہونے لگا، کیونکہ وہ بالکل بھی خوش نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ دلہن ہے، ڈری ہوئی ہوگی یا اپنے گھر والوں کو یاد کر رہی ہوگی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو دلاسا دیا۔ میں نے تھوڑی دیر اس کی تعریفیں کی، پھر اسے اپنی فیملی اور حویلی کے قوانین کے بارے میں بتایا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ بھی کچھ بولے، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، حویلی کے تمام افراد سو چکے تھے، صرف ہم دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ کیونکہ میں دوستوں کے ساتھ دیر تک تھا، اس لیے آنے میں وقت لگ گیا۔ کچھ تو بولو عائشہ، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس لڑکی کا چہرہ اتنا حسین ہے اس کی آواز کیسی ہوگی۔ میں نے فرمائش کی تو بجائے بولنے کے اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ میں پریشان ہو گیا۔ کافی دیر تک روتی رہی۔ میں حیران سا اسے دیکھتا رہا۔ اس طرح اس کے رونے پر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اسے وجہ پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا اور پوچھا، کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ اس نے کہا، مجھے اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی تو میں نے سر پکڑ لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے اپنے گھر والوں سے بہت لگاؤ ہے، اسی لیے اداس ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے سکون ملا، ورنہ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے کہ کہیں اسے کوئی اور تو پسند نہیں، کہیں وہ اس شادی سے ناخوش تو نہیں۔ لیکن اب میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور تسلی دی، پھر اس نے ایک عجیب فرمائش کر دی۔ اس کی فرمائش سن کر میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی نند مریم کے ساتھ سونا چاہتی ہوں۔ مجھے بہت اذیت ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ کوئی بھی دلہن شادی کی پہلی رات ایسی ضد نہیں کرتی۔ میں نے بڑے پیار سے سمجھایا، دیکھو عائشہ، اگر تمہیں مریم کے کمرے میں لے کر جاؤں گا تو ساری حویلی میں باتیں ہوں گی کہ دلہن اپنی نند کے کمرے میں کیوں گئی ہے۔ کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ مگر وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں پھر سے پریشان ہو گیا۔ آخر کار مجھے اس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ میں نے مریم کا نمبر ملایا اور اسے فون کر کے اپنے کمرے میں بلایا۔ تھوڑی دیر بعد مریم پریشانی سے میرے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا، اندر آ جاؤ۔ کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے نا؟ مریم نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، دراصل تمہاری بابی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تمہارے کمرے میں سونا چاہتی ہے تو اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ صبح سے پہلے اسے میرے کمرے میں لا کر بٹھا دینا۔ میں نے مریم سے کہا تو وہ میری بات سمجھ گئی۔ سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ میری دلہن کو اپنے ساتھ لے گئی اور وہاں سلا دیا۔ ساری رات مجھے پریشانی سے نیند نہیں آئی کہ کہیں حویلی میں اس بات کی خبر کسی کو ہو گئی تو سب باتیں بنائیں گے۔ لیکن میری بہن مریم بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ فجر کی اذان ہوتے ہی اسے میرے کمرے میں لے آئی اور اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی میرے کمرے میں۔ لیکن میں صبح سویرے ہی وہاں سے نکل گیا۔ میں اسے اپنی زندگی میں اور اس حویلی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، لیکن یہ پہلی بار نہیں تھا، یہ روز ہی ہونے لگا۔
وہ روزانہ رات کو رونا شروع کر دیتی اور کہتی کہ اسے مریم کے کمرے میں سونا ہے اور مجبوراً مجھے اس کی بات ماننا پڑتی۔ میں حقیقی معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میری دلہن اس طرح کا رد عمل کیوں ظاہر کر رہی ہے؟ میں بالکل مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ اگر میں چاہتا تو اس پر غصہ کرتا، لیکن میری طبیعت میں غصہ نہیں تھا۔ میں بچپن سے ہی نرم دل انسان تھا۔ بڑا ہوا تو مزید نرم دل بن گیا۔ مجھے کسی پر سختی کرنا نہیں آتی تھی، چاہے وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ انسانوں کو تو دور کی بات، میں نے جانوروں پر بھی رحم کیا اور ان کا خیال رکھا۔ یہاں تک کہ میرے گھر میں اگر کوئی بلی یا چڑیا بھی آتی تو میں اس کا خیال رکھتا، اور عائشہ تو میری شرعی بیوی تھی، اس کا خیال رکھنا مجھ پر فرض تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میری نرم طبیعت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک دن میں نے عائشہ کو نرمی سے سمجھایا کہ عائشہ، مجھے تمہارے جذبات اور احساسات کی قدر ہے۔ میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن اس طرح زندگی نہیں گزرتی۔ تمہیں اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لانی ہوگی، ورنہ میرے لیے تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے پھر کہا تو وہ رونے لگی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے سمجھانا بے سود تھا۔ وہ میری ہر بات پر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس سے میں مشورہ کرتا۔ کوئی بھی میرے اس راز سے واقف نہیں تھا سوائے میری بہن مریم کے۔ لیکن اپنی بہن مریم سے بھی یہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی اس حرکت سے مریم بھی بہت تنگ ہے، لیکن وہ احساس رکھتی تھی، اس لیے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر اس کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ عائشہ اور مریم کے درمیان کچھ رازداریاں ہونے لگی ہیں جن سے میں لاعلم تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ ضرور کوئی بات ہے جو مریم مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مریم ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کہہ نہیں پاتی تھی۔ جب میں نے تجسس میں پوچھا تو اس نے کہا، نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میرے اور بھابھی کے بیچ تھوڑی بہت دوستی ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے اپنا کوئی راز میرے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تو مجھے شک سا ہونے لگا۔ اب میری برداشت سے بات باہر ہو چکی تھی۔ میں یہ راز جاننا چاہتا تھا اور اصل حقیقت تک پہنچنا چاہتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے جسے میری بہن تک جانتی نہیں، لیکن میری بیوی نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک منصوبہ بندی تیار کروں گا یہ راز جاننے کے لیے۔ میں نے دل ہی دل میں پلان بنا لیا تھا۔ اس پر عمل کرنے کے لیے ایک رات میں نے مریم سے کہا کہ وہ میرے کمرے میں سو جائے۔ آج میں شہر جا رہا ہوں کسی کام سے، لیکن مریم نے کہا، بھائی میں تو اپنے کمرے میں بھی سو سکتی ہوں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنا کمرہ لاک کر لیں۔ تو میں نے پہلی بار سختی سے کہا کہ مریم جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، مجھ سے زیادہ سوال جواب نہ کرو۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی بہن مریم سے سختی سے بات کی تھی تو وہ حیران ہو گئی، مگر پھر اس نے میری بات مان لی اور میرے کمرے میں سو گئی۔ میں نے دوپہر میں ہی موقع دیکھ کر مریم کے کمرے سے اس کی شال اٹھا لی۔ رات کو میں نے وہ شال اوڑھ لی اور اندھیرے میں عائشہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اندر گیا اور دروازہ بند کیا تو آواز پر عائشہ بول اٹھی۔ میری روح فنا ہو گئی۔ وہ مجھے مریم سمجھ کر جو کچھ بول رہی تھی وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولی، مریم تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا میں کتنی پریشان ہوں۔ مجھے اس شخص کو فون کرنا ہے تمہارے نمبر سے، پلیز مجھے اپنا موبائل دو، میں جلدی سے اس سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں۔ میری زندگی اس شخص کی وجہ سے عذاب بن چکی ہے۔ وہ مجھے مریم سمجھ کر بولنے لگی تو میں نے لائٹ آن کر دی۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ عائشہ، زارو نے حیرت سے کہا۔ میں نے مریم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ خوف کے مارے میں نے کہا، تمہارا شوہر زارن، اب مجھے بتاؤ وہ شخص کون ہے جس کا ذکر ہو رہا تھا، جس سے تم رابطہ کرنا چاہتی تھی، جس نے تمہاری زندگی عذاب بنا دی؟ میں تمہیں بہت اچھی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم ایک معصوم سی لڑکی ہو جو اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی ہو، لیکن آج یہ دیکھ کر حیران ہوا تم گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ کسی اور شخص کے لیے رو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے تم نے مجھے اتنی اذیت دی ہے۔ اتنے دنوں سے میں نے غصے میں کہا، میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ رونے لگی، لیکن آج میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ عائشہ، آج تمہارا یہ رونا مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ مجھے بتاؤ کون ہے وہ شخص جسے تم فون پر بات کرنا چاہتی ہو اور جس کے بارے میں تم نے میری بہن کو تو بتا دیا مگر مجھے نہیں بتایا۔ آج میں سچائی جان کر رہوں گا۔ میں نے سختی سے کہا تو وہ رونا بند کر کے نڈھال سی ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو ساری سچائی بتاتی ہوں، عائشہ نے کہا تو میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بات شروع کی
اور وہ انکشافات میرے سامنے کرتی گئی۔ ان انکشافات سے جیسے میری روح کانپ اٹھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے عرصے سے جسے میں اپنی بیوی سمجھ رہا تھا وہ تو میری بیوی تھی ہی نہیں۔ عائشہ نے مجھے بتانا شروع کیا۔ آج سے 1 سال پہلے میرے بھائی ارباز کا کاروبار کے سلسلے میں کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ میرا بھائی ارباز بہت غصے والا تھا۔ وہ ہر کسی پر زیادہ غصہ کرتا۔ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے اور اس کے دشمن بن جاتے۔ ایسے ہی کاروباری معاملات میں اس کا ایک دشمن بن گیا جس کا نام تھا جنید۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جنید میرے بھائی کا دشمن ہے۔ دونوں کے درمیان بہت جھگڑا ہو چکا تھا۔ میری ملاقات جنید سے پہلی بار ایک شادی میں ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کسی طرح میرا نمبر لے کر مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جنید کی یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ وہ خوش شکل اور اچھا لگنے والا لڑکا تھا۔ بہت پیسے والا بھی تھا۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اپنے والد کے بڑے بزنس کا وارث۔ اس کی باتیں سن کر میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگی۔ ہمارا رابطہ فون پر ہونے لگا، پھر ملاقاتیں بھی ہونے لگی۔ پارکوں اور ہوٹلوں میں اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے اور کہا کہ ہمیں پہلے نکاح کرنا ہوگا، پھر وہ اپنے والدین کو بھیجے گا اور مجھے رخصت کر کے لے جائے گا۔ میں اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً نکاح کے لیے ہاں کر دی اور ہم نے خفیہ نکاح کر لیا۔ اس نے بہت سارے وعدے کیے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کا رشتہ آ گیا۔ میرے بھائی عظمت نے فوراً یہ رشتہ قبول کر لیا کیونکہ میرے والد وفات پا چکے تھے اور میری شادی کی ذمہ داری بھائی پر تھی۔ میری ماں اور بھائی ہی میرے گھر والے تھے۔ عظمت کو بہت بڑے خاندان سے رشتہ جوڑنے کا لالچ تھا تاکہ اس کا کاروبار ترقی کرے۔ اس رشتے پر وہ سب سے زیادہ خوش تھا، لیکن میرے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ میرا نکاح تو جنید سے ہو چکا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، یہاں تک کہ شادی قریب آ گئی۔ اب صرف 4 دن میری آپ کے ساتھ شادی تھی۔ میں نے رات کو ہی جنید کو خبر دی کہ وہ مجھے بھگا لے جائے کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اندھی محبت میں اپنا سامان باندھ کر رات کو اس کے بتائے ہوئے مقام پر چلے گئی۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا۔ میں نے بار بار اسے فون ملایا لیکن نمبر مصروف جا رہا تھا۔ آخر اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا کہ مجھے لینے آؤ۔ اس نے ایک ظالمانہ قہقہہ لگایا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ پھر اس نے وہ بات بتائی جس کے بعد میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا کہ تمہارے بھائی عظمت نے مجھ سے دشمنی کر کے اچھا نہیں کیا تھا۔ اس نے مجھے کاروباری محفل میں سب کے سامنے بے عزت کیا، مجھے گالیاں دی۔ میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے سب کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے کمرے میں تھی اور میرے سامنے عظمت غصے سے مجھے گھورا تھا۔ ان لوگوں کو شاید رات ہی میرے بھاگنے کی خبر مل گئی تھی۔ ظاہر انہوں نے میری تلاش شروع کر دی۔ میں بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ وہ مجھے گھر لے آئے۔ اب وہ میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہیں کچھ احساس ہے؟ تمہاری شادی پر میں نے آدھے شہر کو بلایا۔ تمہیں احساس ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی؟ میری عزت کا تمہیں کوئی خیال نہیں تھا؟ زارون نے غصے میں کہا۔ اس نے میرے کمرے کو تالا لگا دیا اور کہا کہ اب تمہارا کمرے سے نکلنا بند ہے اور تمہارے کمرے کے آگے بیٹھ کر میں خود پہرا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا مگر مجھے دھمکی ضرور دی تھی۔ وہ مجھے مار نہیں سکتا تھا کیونکہ میری شادی ہونے والی تھی اور وہ کسی قسم کا نقصان پہنچا کر اپنی عزت داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اس کا پہرا دینے کا فیصلہ مجھے اور بھی ڈرا گیا۔ میرے پاس سچ بتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ زارون پھر غصے میں آ گیا۔ وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ 3 دن بعد تمہاری شادی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ زارون جنید کے گھر گیا لیکن معلوم ہوا کہ وہ دبئی جا چکا ہے۔ یہ خبر سن کر زارون کی حالت گہرا ہو گئی۔ کسی طرح اس نے دبئی میں فون پر جنید سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، لیکن جنید نے ایک قہقہہ لگایا اور انکار کر دیا۔ اس نے زارون کو سخت برا بھلا کہا اور کہا کہ وہ طلاق نہیں دے گا۔ مسئلہ مزید بگڑ گیا کیونکہ 3 دن بعد ہماری شادی تھی اور وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا اور زارون کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ نکاح نامہ میرے سامنے رکھا گیا۔ زارون نے قلم میرے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اس پر سائن کرو، اگر انکار کیا تو وہ اپنی جان لے لے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی عزت بری حالت دیکھ کر میں مجبور ہو گئی اور نکاح نامے پر سائن کر دیے، لیکن یہ نکاح اصلی نہیں تھا کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی جنید کی منقوہ ہوں۔ اس نے مجھے طلاق نہیں دی، اسی وجہ سے میں مریم کے ساتھ سوتی ہوں اور اسے ساری حقیقت بتا کر مدد مانگی تھی۔ میں مریم کے فون سے جنید سے رابطہ کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ مجھے آزاد کر دے۔ میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف کاغذوں کی حد تک نکاح ہوا تھا۔ سچائی بتانے کے بعد
मैं एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी कहानी सुनकर ज़ारून को बेहद दुख हुआ, क्योंकि वो नरम दिल इंसान था। ज़्यादा गुस्सा करना उसकी फितरत में नहीं था। मैं बहुत बेबस दिखाई दे रही थी। जब ज़ारून ने मुझे पहली बार दुल्हन के रूप में देखा था, तो वो मुझसे मोहब्बत कर बैठा था, और वक्त के साथ उसकी मोहब्बत बढ़ती ही चली जा रही थी। उसने दिल पर पत्थर रखकर मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या जुनेद के साथ? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा कि आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं, अगर जुनेद ने मुझे आज़ाद कर दिया तो। ज़ारून ने सर हिला दिया और कहा कि मैं तुम्हें इतने दिनों से अपनी बीवी समझ रहा था। तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। तुम्हारा साथ मेरे लिए बाइस खुशी होगा। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं तुम्हें अपने घर में एक पल भी न रखता। मेरी बात सुनकर आयशा को सुकून मिला। उसने कहा, मैं जुनेद से नफरत करती हूँ। उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। बस मुझे उस निकाह से आज़ादी चाहिए। ये बात सुनकर मैं खुश हुआ और मैंने जुनेद की तलाश शुरू कर दी। जल्दी वो पाकिस्तान वापस आ गया। मैं अपने दोस्तों और बॉडीगार्ड्स के साथ उसके पास गया। उसे डरा धमकाकर तलाकनामे पर दस्तखत करवाए। हम चौधरी थे। हमारा रौब और दबदबा देखकर वो खौफजदा हो गया और उसने आयशा को तलाक दे दी। चूंकि उनका अज़वाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ था, इसलिए आयशा की इद्दत नहीं थी। मैंने उसी शाम आयशा से निकाह कर लिया। आज उस हवेली में मैं और आयशा खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे 2 जुड़वा बेटे भी हो चुके हैं। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ, जिसने मेरी और आयशा की ज़िंदगी को सुकून बख्शा। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी हौसला अफजाई है, ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी ईमान फ़रोज़ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ ला सके। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।